بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس خدا کے بابرکت نام سے جو ہم سب کا رب، مالک اور خالق ہے۔ میں ٹیلی ٹاک کی 7ویں نشست کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی پوسٹ ویکسینیشن سائیڈ ایفیکٹس کی، اور یہ جانا تھا کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ دراصل پازیٹیو آؤٹ کم ہے ویکسینیشن کا۔ آج ہم کچھ اور عوامل پر بات کریں گے۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت ان سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرلی طور پر خواتین کا جو امیون سسٹم ہے وہ زیادہ اسٹرانگر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے ان کا ایک ہارمون جس کو ہم ایسٹروجن کہتے ہیں، جو ان کے امیون سسٹم کو زیادہ اسٹرانگ یعنی تگڑا کرتا ہے۔ دوسری طرف مردوں میں ایک جو ہارمون ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹوسٹرون، وہ ان کے دفاعی نظام کو کمپیریٹیولی ویکن کرتا ہے۔ تو جب خواتین کا امیون سسٹم اسٹرانگر ہے تو وہ اس کو ویکسین کے خلاف اس کی جو ایک ٹکراؤ ہے وہ بھی زیادہ ہوگا، اور سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح اولڈر ایڈلٹس میں ینگر ایڈلٹ کی نسبت ان سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز کم ہوتے ہیں، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ قدرے ویکن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جو عمر بڑھتی ہے ہمارا جو امیون سسٹم ویکر ہوتا ہے، اور جب ویکسینیشن کے افیکٹس بھی جو ہیں اس پہ جو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں تیسری ایک اور اب اہم بات ہے کہ جس کو ویکسین لگ رہی ہے اس کی انڈرلائنگ ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہیں۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیزیز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں امیونو ڈیفیشنسی ڈس آرڈرز، یعنی آپ کا جو مدافعتی نظام ہے وہ یا پیدائشی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ مثلاً جیسے کہ کرونک ڈائبیٹک پیشنٹس ہوں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو، بون ٹرانسپلانٹ ہو، یا کوئی HIV ڈیزیز ہو۔ تو اس طرح کی مختلف ڈیزیزز جو ہیں، کینسر ہو کسی کو اور وہ کینسر کی ادویات لیتا رہا ہو، تو ان کا جو ان میں امیونو ڈیفیشنسی ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں، اور ویکسین کی جو اس میں جو سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہے کہ ان لوگوں میں ویکسین کے جو پازیٹیو افیکٹس ہیں، یعنی اس کا جو اینٹی باڈیز کا بننا ہے، اس میں بھی تھوڑا ڈیلے یا اس کی افیکٹونیس میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ اب ہم ایک اور بہت اہم بات کی طرف جائیں گے کہ وہ لوگ جن کو کووڈ ہوا ہوتا ہے اور وہ ریکور ہوتے ہیں فرسٹ ویکسینیشن کے بعد، ان میں ان سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کا جو باڈی کا مدافعتی نظام ہے وہ ٹیون اپ ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ویکسین کے ذریعے ہم یا تو ڈی ایکٹیویٹڈ وائرس جو کرونا وائرس کو انٹر کرتے ہیں، جیسے ویکسین کی فارم ہے سائنو فارم ہے، سائنوویک ویکسین ہے، یا پھر ہم کسی اور موڈیفائڈ وائرس جو کرونا کا وائرس نہیں، اس سے ملتا جلتا وائرس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہم کرونا کا کوئی پارٹ لائک اس کی جو پروٹینز ہیں، اسپائک پروٹینز ہیں، وہ انٹر کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ویکٹر ویکسینز۔ اس کی مثال ہے ایسٹرازینیکا ویکسین یا اسپوٹنک ویکسین، یا پھر جو ماڈرن ویکسینز ہیں فائزر اور موڈرنا کی، جس میں ہم وائرس کا جو جینیٹک کوڈ ہے یعنی mRNA ویکسین وہ ہم داخل کرتے ہیں۔ تو جو بھی ویکسین ہوگی وہ اس کا ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور جن میں پہلے سے مدافعتی نظام اس میں مدافعت موجود ہوگی، اینٹی باڈیز موجود ہوں گی، تو اس سے صورت میں ان کے ریئیکشن کے چانسز یا سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح سیکنڈ ڈوز میں چاہے اس کو کووڈ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس میں بھی پہلی ڈوز کی نسبت سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ان میں اینٹی باڈیز جو ہیں آلریڈی بن رہی ہوتی ہیں، باڈی ٹیون اپ ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس میں سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز ہونا ذرا زیادہ ہونا ایک نارمل میکانزم ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جو عوامل ہیں ان سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یاد رکھیں یو آر اونلی سیف وین آل آر سیف۔ اس لیے ہمیں سب کو ویکسین جو ہے وہ لگوانی چاہیے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے، تاکہ ہم یہ جو حالات ہیں، یہ جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ہمیں مختلف گیدرنگ میں جانے سے روکا جاتا ہے، ہم جب سے ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ جیسے کہ ایک کوارنٹین میں ایک پیشنٹ تھا تو اس کے ساتھ بات ہوئی، تو میں نے اس کو ایک بات کہی کہ اب تو تنہائی ہی علاج ہے یا رب، اب تو تنہائی ہی علاج ہے یا رب، مجمع مجھ کو اب ڈسنے لگے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تنہائیاں ختم ہو جائیں اور ہم پھر اسی طرح کی ایک نارمل سوشل لائف گزار سکیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر اکمل رشید، ایڈمن ٹیلی ہیلپ۔